السلام علیکم دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیا جاتا۔ ہابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ نامی لڑکی کے ساتھ جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو خود اس کے یعنی قابیل ہی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا اور یہ غازہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں جلا دیتی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین بالیاں اور ہابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے ظاہر ہو کر ہابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں ہابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور اس نے ہابیل کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ اس قربانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل تیری بہن اقلیمہ اب ہابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل جو ہوس کی آگ میں جل رہا تھا یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اقلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ ہابیل کو مارنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس دوران جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، ایک دن جب ہابیل سو رہا تھا تو قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے تک قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ سو شیطان اسے یہ طریقہ سکھانے کی خاطر ایک جانور کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور ایک پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اسی طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر ہابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ ہابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اللہ پاک نے 2 کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کووں کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں ان کووں سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے ایک گھڑا کھود کر اس میں اپنے بھائی ہابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور ہابیل کو نہ پایا تو آپ علیہ السلام نے اس صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ ترک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ہابیل کی قبر پر لے گئے۔ قبر کھولی گئی تو ہابیل کا خون آلود چہرہ نظر آیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے ہابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بددعا دی کہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر یہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا
کہ وہ आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबेल दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की, और जमीन पर यही वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। हदीस में है कि जमीन पर कयामत तक जो भी खून नाहक होंगे, इसके अजाब का एक हिस्सा और गुनाह काबेल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि दुनिया में काबेल का अंजाम क्या हुआ। अदन की ज़मीन में आकर काबेल की औलाद खूब फली फूली। इन्होंने यहाँ हनूक नामी एक शहर आबाद किया जिसमें काबेल की औलाद रहा करती। फिर काबेल की 5वीं नस्ल में लामिक नामी एक लड़का पैदा हुआ। लामिक के लफ्जी मानी बहुत ज़्यादा ताकतवर के हैं, और यही दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने बेक वक्त 2 औरतों से शादी की। वक्त के साथ साथ लामिक की नज़र धुंधलाने लगी और इसे कम नज़र आने लगा। एक दिन इसका बेटा बलकाइन अपने बाप को शिकार के लिए खेतों में ले गया। अपने बेटे के कहने पर लामिक ने एक सिमत में तीर चलाया। उन्हें लगा कि वो कोई जानवर था, लेकिन वो तीर सीधा जाकर काबेल को लगा जो उनसे काफी फासले पर मौजूद था। इस तरह काबेल का भी कत्ल हुआ, जिस तरह उसने अपने भाई हाबेल को कत्ल किया था, और ये दुनिया का दूसरा कत्ल था। जब लामिक और इसका बेटा नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि मरने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि इनका बुजुर्ग काबेल था। लामिक इस कत्ल से इतना खौफजदा हुआ कि गलत निशानदही करने पर गुस्से में उसने अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर ज़रब लगाई और वो भी मौके पर जाँ बहक हो गया। यूं लामिक इस दुनिया का दूसरा कातिल कहलाया, जिसने इस दुनिया के पहले कातिल काबेल और अपने बेटे बलकाइन को कत्ल किया। इस वीडियो की तैयारी में हमने मंदरजा झेल किताबों की मदद ली है, जिनमें तफसीर इब्ने कसीर जिल्द दोम, अल-कामिल फिल तारीख, जिसे तारीख इब्ने असीर भी कहा जाता है, तारीख तबरी, तबकात इब्ने साद, जबकि ये वाक़यात बाइबल और तालमुद में भी मौजूद हैं। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।